اور دکانداروں سے بھی، تاجروں سے بھی گزارش ہے وہ ان چیزوں کو بالکل اپنی دکانوں کی زینت ہی نہ بنائیں۔ سب سے پہلا مرحلہ یہی ہے کہ تاجر برادران وہ ہوش کے ناخن لیں، وہ ان چیزوں کو اپنی دکانوں کی زینت نہ بنائیں۔ یہاں تک کہ شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب کی طرف بات آئی ہے، انہوں نے کہا کہ جو ایسی چیزیں آ رہی ہے، بالخصوص پیپسی اور کوکا کولا، دیگر اور مصنوعات اسرائیلی ڈائریکٹ، فرمائے ان چیزوں کا استعمال حرام ہے۔ وہ یہاں ڈالر ہم پیسے بنا کے ان کو دے رہے ہیں، وہ ڈالر کے ذریعے بارود خرید رہے ہیں اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر یہ الغام۔ رب العزت کی طرف سے بے حد کرم، فضل، عنایت ہے کہ اس نے ہمیں رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا، اور اس مہینے کے اندر ٹوٹی پھوٹی عبادات کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اس کا اعلان بھی تھا کہ جو اس مہینے کے اندر روزہ رکھے گا، تراویح کا اہتمام کرے گا، میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تو وہ لوگ قابل مبارک ہے اور مبارکباد کے مستحق ہے جنہوں نے رمضان مبارک کا اپنے اپنے طور پر احترام فرمایا، روزے کے ذریعے، تراویح کے ذریعے، تلاوت قرآن پاک کے ذریعے، اور اس سے بڑھ کر جن لوگوں نے، وہ مرد، وہ خواتین، وہ نوجوان جنہوں نے اعتکاف والی سنت کو بھی برقرار رکھا، اور خواتین گھروں میں جنہوں نے اعتکاف والے مسنون عمل کو زندہ کیا۔ بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے سنت اعتکاف تو نہ کر سکے، لیکن انہوں نے نفل اعتکاف باندھ کر بھی یہ بتلا دیا کہ ہم بھی عمل میں پیچھے رہنے والے نہیں ہیں۔ تو وہ لوگ قابل مبارک اور مبارکباد کے مستحق ہیں۔ الترغیب والترہیب ایک کتاب ہے، اور اس کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک طرز عمل ذکر ہے۔ حضرت عید والے دن جو روزہ اور تراویح رکھا کرتے تھے ان کو مبارکباد دیتے تھے، اور جو نہیں رکھتے تھے کہتے تھے کہ میری طرف سے وہ تعزیت ان کو ہو۔ یعنی جن لوگوں نے رمضان مبارک کا روزہ رکھا اور تراویح کا اہتمام کیا، عبادات کیے، وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور جن لوگوں نے نہیں رکھا تو حضرت فرمایا کرتے تھے وہ لوگ تعزیت کے مستحق ہیں۔ یعنی کہیں پہ کوئی انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم لوگ پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن وہاں تعزیت کے لے جاتے ہیں کہ آپ کے یہاں ایک صدمہ ہوا ہے اور آپ کا عزیز آپ سے بچھڑ چکا ہے، اس پر ہم تعزیت کے لیے جاتے ہیں۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے تعزیت ہے جن لوگوں نے رمضان مبارک کا احترام نہیں کیا، جن لوگوں نے رمضان مبارک کے روزے نہیں رکھے، جن لوگوں نے رمضان مبارک کی تراویح کا اہتمام نہیں کیا، وہ لوگ میری طرف سے تعزیت کو قبول کریں۔ تو یہ عید الفطر ہے، خوشیوں کا پیغام ہے۔ شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ عید کا معنی بار بار آنا، عید کا معنی بار بار پلٹ کے آنا، اور فطر کہتے ہیں توڑ دینا۔ پورے رمضان میں روزے کا اہتمام تھا، آج رمضان فرمایا کہ روزہ نہیں رکھنا، روزے کو توڑ دینا۔ اعراض عن ضیافت اللہ لازم آتا ہے، جو لوگ روزہ آج کے دن بھی رکھیں گے، فرمایا وہ اللہ کی مہمان نوازی سے اعراض کرتا ہے۔ اللہ آج چاہتا ہے میں کھلاؤں، میں پلاؤں، میں خوشیوں کا سما اور پیغام دوں، اور وہ روزہ رکھ کر ایک لحاظ سے اللہ کی مہمان نوازی سے وہ روگردانی کر رہا ہے اور وہ پیچھے ہٹ رہا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں عید کے دن روزہ رکھنا یہ حرام ہے۔ عید الفطر، ایک فطر جیسے ہم افطار کرتے ہیں، افطار کا معنی بھی توڑنا، پورے دن ہم نے روزہ رکھا، کھانے پینے سے اپنے آپ کو دور رکھا، اب افطار کے وقت جو ہم کھا پی رہے ہوتے ہیں، یہ افطار کا معنی ہوتا توڑنا۔ اور ایک افطار ہوگا میدان محشر میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی۔ جو لوگ دنیا میں بھوک پیاس برداشت کر کے روزہ رکھ کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں ان کے لیے دسترخوان لگے گا۔ تو یہ عید الفطر ہے، خوشیوں کا پیغام ہے،
زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ دو تہوار بنایا کرتے تھے، ایک کو نوروز کہا جاتا ہے، دوسرے کو مہرجان کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے، صحابہ کرام سے پوچھ لیا تو صحابہ نے فرمایا کننا نلعب فیہما، ہم ان دنوں میں کھیل کود کرتے ہیں، نیزہ بازی کا مقابلہ بھی چلتا ہے۔ دیگر اور لوگ بھی زمانہ جاہلیت میں خرافات کرتے تھے، آؤٹ آف لمٹ ہو جاتے تھے، یعنی باؤنڈری سے وہ بالکل آگے پیچھے ہو جاتے تھے، پار ہو جاتے تھے۔ مثلا ناچ گانے اور شراب نوشی، ڈرامے، فلمیں، دیگر اور خرافات، وہ لوگ ان دنوں کے اندر نوروز اور مہرجان کے اندر، یعنی دو تہوار جو زمانہ جاہلیت کے نام ہے، ان دنوں میں وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ گانا بجانا، گانا سننا، اب تو ہمارے یہاں گانا سننا نہیں ہوتا ہے، گانا بجانا ہوتا ہے اور سنانا ہوتا ہے۔ اس دن، جس دن اللہ کی طرف سے پیغام ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے ایک نئی روحانی زندگی مل رہی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ اس دن ایسا ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر کے گھروں پہ لوٹاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں مغفور لہم، ان سب کی مغفرت کر دی گئی، سب کی معافی کر دی گئی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ایک نئی زندگی مل جائے، اتنے گناہوں کی زندگی گزار چکے، اللہ کرے ہمیں ایک نئی زندگی مل جائے۔ تو احادیث کی روشنی پہ آج ہمیں روحانی طور پر ایک نئی زندگی مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پچھلے سارے خطاؤں کو، گناہوں کو، سیئات کو معاف کر دیتے ہیں۔ صرف معاف ہی نہیں کرتے، یہاں تک حدیث میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے۔ اور پھر گانا بجانا، گناہوں کے آلات اور رقص سرور کی محفلیں قائم کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو مزید ناراض کرنا ہے۔ اب دیکھیں گلی کوچوں کے اندر نوجوان جو ہے بالخصوص اس کے اندر آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، بڑا بڑا ساؤنڈ وہ لگاتے ہیں اور اپنا بھی جینا حرام کرتے ہیں، اہل محلہ کا بھی جینا حرام کرتے ہیں۔ تو ان لوگ سے تو یہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، اسے اللہ کو ناراض کرنے کا نہ بنایا جائے۔ تو عید الفطر یہ خوشیوں کا پیغام ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف اعلانات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی عزت کی، جلالیت کی، اپنے کرم اور فضل کی اور اپنے علو مراتب کی، اپنی بلندی مکان کی اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کر کہتا ہے کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی، سب کی معافی کر دی۔ یہ احادیث کی روشنی پہ ہم یقین کرتے ہوئے نماز عید پڑھیں، یقین کرتے ہوئے خطبہ اور دعا میں شامل ہوں، یقین کرتے ہوئے ہم گھروں کی طرف لوٹیں گے۔ امید ہے اللہ کی ذات سے اللہ ہمارے صرف گناہ معاف نہیں کرے گا، ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں، حسنات میں تبدیل کر دے گا۔ تو یہ عید الفطر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان ہوتا ہے کہ دعا مانگو، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے لیے بھی دعا مانگو۔ دنیا میں تمہیں دوں گا تمہاری مصلیحت کو دیکھ کر، آج کے روز دعا مانگو، دنیا کے اعتبار سے بھی، دنیا میں بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ دنیا میں تمہیں دوں گا مگر تمہاری مصلیحت کو دیکھ کر۔ مصلیحت کا معنی کہ یہ شخص دعا مانگ رہا ہے اور یہ چیز مانگ رہا ہے، آیا اس کو دے دیا جائے یا نہیں دے؟ اگر دے دیں گے اللہ سمجھتا ہے، اگر ہم نے اس کو یہ چیز دے دی پھر یہ نماز میں نہیں آئے گا، عبادات میں نہیں آئے گا، پھر یہ دعا اور مناجات نہیں کرے گا، اس کے ہاتھ اٹھے مجھے بہت اچھا لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیتا۔ یا دعا تو قبول ہو جاتی ہے لیکن اس کے اثرات یوں ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے نہیں دیتا، اس پر آنے والی مصیبت اور پریشانی کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو بڑھ چڑھ کے یہاں تک دے گا، جب وہ شخص آئے گا اور کہے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ تمہاری نیکی ہے، اتنا بڑا اس کو جسامت کی صورت پہ اس کو نیکی دکھائی جائے گی۔ اب وہ شخص پریشان ہوگا اور کہے گا اللہ میں نے زندگی میں تو اتنی نیکی نہیں کی، اتنی بڑی نیکی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ وہ نیکی ہے تم نے دنیا میں مجھ سے دعا کی تھی، میں نے تمہیں دنیا میں نہیں دی، آخرت میں وہ تمہیں دے رہا ہوں۔ تو دعا کے تین اثرات ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دے گا، اگر دنیا میں نہیں دیا تو اس کے بدلے میں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف دہ مرحلہ اللہ تعالیٰ اس سے دور فرما دیں گے۔ اور تیسری صورت میں فرمائے گا اگر یہ بھی نہ ہو تو کل قیامت کے دن آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے بلائیں گے اور وہ کچھ دیں گے کہ اس کے تصور سے، تخیل سے بھی ماورا ہوگا، اور اس وقت وہ کہے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو عید الفطر خوشیوں کا پیغام ہے اور خوشیوں کا لمحات ہے۔
ہم اس میں خوف کے ساتھ زندگی گزاریں۔ لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف بالوعید۔ عربی کا شاعر کہتا ہے کہ عید اس کے لیے نہیں ہے جو نیا لباس پہن لے، نیا پوشاک پہن لے، نئی ٹوپی پہن لے، نیا واسکٹ پہن لے، گھڑی پہن لے، نئی جوتیاں پہن لے۔ فرمایا لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف بالوعید۔ عید اس کے لیے جو خوف کے ساتھ رہا ہو، اللہ کے ڈر کو سامنے رکھے، اللہ کی ناراضگی والے اعمال سے وہ اپنے آپ کو بچائے۔ بڑے بڑے صحابہ جمع ہو گئے، عید کا دن ہے، امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ پاک کے پاس پہنچے، دیکھا اندر سے آواز آ رہی ہے رونے کی، دستک دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً باہر آئے، دیکھا بڑے بڑے کبار صحابہ آئے، عید ملنے کے لیے آئے، اور حضرت عمر سے فرمانے لگے عمر خیریت، آپ عید کے دن خوشیوں کے دن میں آپ رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا اور کہا امن المقبولین ام من المترددین، کیا پتہ مجھے یہ معلوم نہیں میں مقبولین میں سے ہوں یا مترددین میں سے ہوں، اللہ تعالیٰ کے یہاں میرے اعمال قبول ہوئے یا نہیں مجھے اس کے بارے میں صحیح پتہ نہیں ہے، اس لیے میں خوف والی زندگی گزار رہا ہوں، مجھے ایک ڈر سا لگا ہوا ہے۔ وہ لوگ جنہیں دنیا میں نبی یہ کہہ کر گئے عمر تیری پلاٹ اور تیرا بنگلہ اور محل میں جنت پہ دیکھ آیا ہوں، وہ عمر جس کے آسمان کے ستاروں سے زیادہ نیکی ہے، وہ عمر جس کے بارے میں نبی نے فرمایا عمر تو زمین سے چلتا ہے تو جہاں شیطان تیرے سائے سے ڈر کے بھاگتا ہے، وہ عمر جس کی موت پر نبی نے فرمایا کہ کل قیامت تک عمر تیری موت پر اسلام بھی روئے گا۔ مسٹر جیون نے کہا تھا، انگریز مورخ نے لکھا ہے کہ 10 سال اگر حکومت اگر عمر کر لیتے تو روئے زمین سے کوئی بھی کافر دنیا میں نہ بچتا۔ آج یہود و نصارہ بڑے 30 مار خان بنے ہوئے ہیں، عمر والا کوئی جلیل القدر اور جرت اور بہادری والا انسان نظر نہیں آ رہا۔ آج یہود و نصارہ کیا کر رہے ہیں؟ سارے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہیں اور مسلمانوں کے ملکوں کے اندر، بلاد کے اندر، اسلامی ملکوں کے اندر وہ یلغار ہے۔ بالخصوص شام کے حالات آپ کے سامنے، میں کوئی چندہ کرنے نہیں بیٹھا ہوں، میں ایک دکھلا سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاؤں پہ چوٹ آ جائے، زخم آ جائے، ایکسیڈنٹ میں، حادثے میں پورا ہفتہ وہ سیخ پا ہو جاتا ہے اور اس کو ایک تکلیف سی لگی رہتی ہے، بیٹے کو کوئی تکلیف ہو جائے، ہم نے اپنے درد کو درد سمجھا ہے لیکن مسلمانوں کے درد کو ہم نے درد نہیں سمجھا۔ جس پیغمبر نے فرمایا المسلم کجسد واحد، مسلمان ایک جسم کے مانند ہوا کرتا ہے کہ مشرق کا مسلمان اگر پریشان ہے تو مغرب کا مسلمان پریشان ہو جائے، شمال کا مسلمان پریشان ہے تو جنوب کا مسلمان پریشان ہو جائے، تو ہمیں تو وہ پریشانی محسوس کرنی تھی کہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ، ہمارے ماؤں بہنوں کے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ فلسطین کے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ 30,000 سے زائد جاں بھاگ ہو چکے، جام شہادت نوش کر چکے۔ وہ امریکہ جو ہمارے بچوں کی حفاظت کے لیے پولیو کے قطرے پلانے کے لیے ہمارے گھروں کی دہلیز پہ آتے ہیں کلاشن کوف لے کر ہمارے بچوں کی حفاظت کے لیے، وہاں وہ بچے نظر نہیں آ رہے بلٹن بیس کو، اور امریکہ کو، نیٹو اقوام متحدہ کو وہ بچے نظر نہیں آ رہے جن کے دونوں پاؤں تم بمباری میزائل پھینک کر ان کے پاؤں کو تم نے چھلنی کر دیا، جن کے بازوؤں کو چھلنی کر دیا، پورے جسم کو اس طرح جس طرح کوئی روئی اٹھایا ہوا ہے اس طرح تم نے ان کے جسموں کو چھلنی اور داغدار کر دیا ہے۔ کتنے معصوم بچوں کی لاشوں کو تم نے تڑپا دیا، ماؤں کی، بہنوں کی گودوں کو تم نے خیر آباد کر دیا ہے، ویران کر دیا ہے، لیکن آج کوئی بھی اس پر آواز اٹھانے کو تیار نہیں۔ حقوق انسانیت کی بات کرنے والے اور علم بردار بننے والے NGOs کے طبقے سارے خاموش ہیں، انہیں معلوم ہی ہم بھونکیں گے تو ہمارے کو امریکہ جوتا مارے گا، وہاں کوئی نہیں بولتا۔ امریکہ ان کا باپ بنا ہوا ہے، امریکہ کیا کچھ کر لے گا۔ افغانستان میں کیا کیا اس نے؟ 20 سال تک اس نے افغانستان کے نہتے مسلمانوں پر بمباری کی،
اسے معلوم نہیں یہ بدر، احد، حنین، تبوک، یرموک، غزوات، سریات، نبی کے جانثار، تابعدار، وفادار، حبیدار، پیروکار، جانثار صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ انہیں تم زیر و زبر نہیں کر سکتے۔ تمہارے پاس اسلحہ ہے، تمہارے پاس بارود ہے، تمہارے پاس ٹینک ہے، تمہارے پاس بمباری کے لیے سامان ہے، تمہارے پاس ایٹمی ہتھیار ہے، سب کچھ تمہارے پاس ہے۔ اسباب کے درجے پہ آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر سارے اسباب، سارے ذرائع، سارے وسائل تمہارے پاس ہے، لیکن ایک چیز تمہارے پاس نہیں ہے۔ امریکیوں، برطانویوں، اقوام متحدہ کے جوتیوں کو چاٹنے والوں، تمہارے پاس ایک نہیں ہے۔ خداوند عالم کی مدد و نصرت تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ کی مدد اگر ہے تو اہل ایمان کے ساتھ ہے، اہل اسلام کے ساتھ ہے، قرآن کو سینے سے لگانے والوں کے ساتھ ہے، نبی کی سنت اور اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان کا وہ ایمان کیا ہوگا جو پہاڑوں میں گھومنے والے ہیں، جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، ماں باپ کو چھوڑ دیا دین وطن کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اور اسلام کے نفاذ کے لیے وہ افغانستان کے پہاڑوں میں ڈٹ گئے، اور ایسے ڈٹے کہ امریکہ کے دانت انہوں نے کھٹے کر دیے۔ اب امریکہ پلٹ کے بھی کبھی زندگی میں قیامت تک آئے گا نہیں افغانستان کی طرف۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم کیوں ذلیل ہو رہے ہیں، ہم کیوں اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں، ہم کیوں اپنے آپ کو دبا رہے ہیں، ہم کیوں اپنے آپ کو غلامیت کے توق ڈال کر امریکہ کے گھٹنے تلے بیٹھ گئے ہیں۔ امریکہ ہوتا ہے کیا ہے؟ وہ آج فلسطین پر اسرائیل، جس کے بارے میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا تھا کہ یہ ناجائز اولاد ہے، امریکہ کی ناجائز اولاد ہے۔ ہمیں حکمرانوں کو تو چاہیے، یہ اتنے بینچ لگا لیتے ہیں، ستارے لگا دیتے ہیں، تمغے لگا دیتے ہیں، یہ کس کام کے آئیں گے؟ یہ عہدہ کب تک رہے گا؟ یہ اختیارات تمہارے پاس کب تک رہیں گے؟ یہ سلطنت تمہارے پاس کب تک رہے گی؟ یہ ان کو جھنجھوڑنے والا کوئی نہیں، بس ڈالر دیکھ لیا، یورو دیکھ لیا، پیسے دیکھ لیے، بس اسی پر انہوں نے اپنی زندگانی سمجھی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ان خوشیوں میں ہم فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو فراموش نہ کریں، ان کو فراموش نہ کریں۔ کوشش یہ ہو کم از کم جتنا ہو سکے، جہاں کوئی چندہ لے رہا ہے وہاں پر آپ اپنا حصہ ڈالیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیت المقدس کے لیے اگر تیل جلانے کے لیے بھی تمہیں پیسے دینے پڑے تو دے دو، اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب پہنچائے گا۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہاں کی جو چیز ہے، مصنوعات ہے، پروڈکٹ ہے، اسرائیلی مصنوعات، جس کے بارے میں علماء نشاندہی کر رہے ہیں پمفلیٹ کے ذریعے، پوسٹ کے ذریعے، کم از کم ہم ان چیزوں کو استعمال نہ کریں۔ عید کے دنوں میں ہم کوشش کریں، اور دکانداروں سے بھی، تاجروں سے بھی گزارش ہے وہ ان چیزوں کو بالکل اپنی دکانوں کی زینت ہی نہ بنائیں۔ سب سے پہلا مرحلہ یہی ہے کہ تاجر برادران وہ ہوش کے ناخن لیں، وہ ان چیزوں کو اپنی دکانوں کی زینت نہ بنائیں۔ یہاں تک کہ شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب کی طرف بات آئی ہے، انہوں نے کہا کہ جو ایسی چیزیں آ رہی ہے، بالخصوص پیپسی اور کوکا کولا، دیگر اور مصنوعات اسرائیلی ڈائریکٹ، فرمائے ان چیزوں کا استعمال حرام ہے۔ وہ یہاں ڈالر ہم پیسے بنا کے ان کو دے رہے ہیں، وہ ڈالر کے ذریعے بارود خرید رہے ہیں، اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر یہ الغار کیا جا رہا ہے۔ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے، کم از کم دعائیں خیر کریں۔ ہر نماز کے بعد، ہر نیکی کے بعد آپ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور دستگیری فرمائیں۔ ابھی نماز عید کی تیاری ہوتی، مختصر جو مسئلہ ہے وہ سماعت کر لیں۔ اب بعض جو ہے بالکل عید کی نماز میں نہ پہلے آتے ہیں نہ بالکل آخر میں آتے ہیں، وہ بالکل نمازوں میں آتے ہیں۔ پچھلے عید کو مجھے کسی نے بتلایا کہ باہر جو حضرات کھڑے تھے وہ پہلی تکبیر میں تو ہاتھ باندھ لیے انہوں نے، ہم نے یہاں ثنا پڑھی، پھر اس کے بعد ہم نے ہاتھ اٹھا کے ہاتھ چھوڑا، وہ جناب رکوع میں چلے گئے، پھر ہم نے اللہ اکبر کہا، پھر وہ رکوع سے اٹھ گئے، پھر ہم نے اللہ اکبر کہا، وہ سجدے میں چلے گئے۔ تو یہ بالکل ہمیں تو اس چیز کو، وہ بالکل کیونکہ امام کی جگہ میں پہلی صف میں تھے نا، اب ان کو آگے نظر نہیں آ رہا تھا، آگے کوئی ہو تو ہم رہنمائی حاصل کریں، روشنی حاصل کریں، وہ بیچارے ششوپن میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تو کوشش یہ ہو کہ ہم وقت پر پہنچے اور یہ مسئلہ ہم سن لیں، تو ایک مسئلہ سنیں گے تو 100 رکعت نفل کے برابر۔ ہمارے شیخی وسند اعظم اللہ مفتی ظفر علی خان صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اگر علم کا ایک باب، ایک ٹاپک، ایک عنوان سیکھیں گے تو 1000 نفل کے برابر ثواب۔ یہ شیطان سننا نہیں دیتا، شیطان انگڑائیاں لیتا ہے کہ ٹائم ہو گیا، بس ہم مسئلہ سنیں جلدی نکلیں،
تو وہ شیطان بیٹھنے نہیں دیتا. اس وجہ سے فرمایا اتنی نیکیاں ہے کہ 100 رکعت نفل کے برابر، 1000 رکعت نفل کے برابر. پورا رمضان گزرا ہم نے 100 رکعت نفل ایک بار نہیں پڑھی، 1000 بار نہیں پڑھی. تو یہاں بیٹھے بیٹھے ایک مسئلہ سنیں گے 100 رکعت نفل کے برابر ثواب ہے. تو یہ ایک مسئلہ سماعت کر لیں. عید کی نماز جو ہے یہ واجب ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت عید الفطر کی نماز واجب 6 زائد تکبیر کے، اور امام کے پیچھے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ کے واسطے اللہ اکبر. اللہ اکبر کریں گے، پھر ہم ثنا پڑھیں گے سب. ثنا کے بعد پھر تکبیر ہوگی، کانوں کو ہاتھوں تک اٹھا، کانوں تک ہاتھوں کو اٹھا کے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے. پھر دوسری تکبیر ہوگی، اسی طرح ہاتھوں کو اٹھانا ہے کانوں کے لو تک، پھر چھوڑ دینا ہے. پھر تیسری تکبیر میں ہاتھ اٹھا کے ہاتھ کو باندھ لینا ہے. پھر ہم تلاوت کریں گے، اس کے بعد رکوع سجدہ ہے. پھر دوسری رکعت میں ہم کھڑے ہوں گے، مسلسل تلاوت چلے گی. پھر سورہ فاتحہ کے بعد سورت ہوگی. رکوع میں ابھی جائیں گے نہیں، پھر اللہ اکبر کر کے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کے چھوڑ دینا ہے. پھر دوسری تکبیر میں اسی طرح، تیسری تکبیر میں اسی طرح، چوتھی تکبیر میں ڈائریکٹ ہم رکوع میں جائیں گے. ڈائریکٹ رکوع میں جائیں گے. اس کے بعد رکوع سجدہ اتحیات درود شریف دوسری بات کی دعا. پھر اس کے بعد سلام کے بعد جو ہے خطبہ ہوگا، اور خطبے کے بعد پھر دعا ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو عید کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے. اور